فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں نگہت رضا حاضر ہیں۔ کتاب خطۂ اجتہادی کی کرشمہ سازیاں کا اگلا حصہ لے کر جس کی تالیف ہے محقق کبیر جناب مرتضیٰ عسکری صاحب کی، اور جس کا ترجمہ کیا ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے۔ اس وقت کی جو ریڈنگ ہے وہ ہم صفحہ 223 سے شروع کر رہے ہیں، اور سب ٹائٹل جیسے کہ میں نے پچھلی ریڈنگ میں آپ کو بتایا تھا کہ سب ٹائٹل ہے کعبے میں آگ اور بجلی کا نزول۔ تاریخ خمیس میں سند کے ساتھ نقل کیا گیا ہے کہ حجاج نے کعبے پر پتھر اور آگ اس قدر برسائی کہ کعبے کے پردے تک جل گئے، جس کے بعد جدہ کی طرف سے ایک ابر اٹھا جس میں گرج بھی تھی اور چمک بھی، اور اس نے کعبے کے اوپر آ کر آگ کو بجھایا اور اس قدر پانی برسایا کہ پر نالے سے بہنے لگا۔ اس کے بعد وہ ابر کوہ ابو قبیس کی طرف چلا گیا اور پانی کے بجائے بجلی گرا دی، جس سے منجنیق جل کر خاک ہو گئی اور 4 تیر انداز بھی جل گئے۔ جس کے بعد حجاج نے پکار کر کہا کہ خبردار، تم لوگ خوفزدہ نہ ہو، یہ سرزمین ہی بجلیوں کی ہے، اور اس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے دوسری بجلی نازل کر دی اور منجنیق کے ساتھ 40 آدمی جل کر راکھ ہو گئے۔ ریفرنس ہے طبری 202/7 حوادث، اور یہ 73 ہجری کی کتاب ہے۔ ذہبی کا بیان ہے کہ حجاج مسلسل اہل شام کو ورغلا رہا تھا کہ دیکھو اطاعت خلیفہ کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنا۔ ریفرنس تاریخ الاسلام 114/3۔ طبری وغیرہ نے یوسف بن مالک کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ابھی منجنیق کے ذریعے پتھراؤ ہو ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان پر گرج اور چمک شروع ہو گئی اور حجاج اور اس کے ساتھیوں تک اس کی آواز پہنچنے لگی، جس پر اہل شام نے ڈر کر ہاتھ روک لیا تو حجاج نے دامن سمیٹ کر کمر میں کس لیا اور خود بھی منجنیق پر پتھر رکھ کر پھینکنے لگا۔ صبح کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ بجلیوں کا ایک سلسلہ ہے اور 12 افراد مر چکے ہیں، جس پر اہل شام کے حوصلے پست ہو گئے۔ لیکن حجاج نے پکار کر کہا کہ اے اہل شام، اس منظر سے پریشان نہ ہو، میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں اور ایسی بجلیاں اکثر چمکتی اور گرتی رہتی ہیں۔ فتح سامنے آ چکی ہے، اب قدم پیچھے نہ ہٹاؤ، اور یہ بجلیاں تو لشکر مخالف پر بھی گر سکتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ دوسرے دن لشکر ابن زبیر کے کچھ افراد ہلاک ہو گئے، اور حجاج کو کہنے کا موقع مل گیا کہ یہ دیکھو ان کا بھی یہی انجام ہوا ہے، اور تمہارا شرف یہ ہے کہ تم خلیفہ کی اطاعت کر رہے ہو اور یہ لوگ اطاعت کے خلاف ہیں۔ طبری طبع یورپ 844/2 اور 845 صفحات، اور ابن کثیر 329/8، اخبار الطوال صفحہ 314۔ تاریخ ابن کثیر میں اس کے بعد بھی ہے کہ لوگ منجنیق سے پتھراؤ کے وقت رجس خوانی بھی کر رہے تھے، جس کے بعد منجنیق پر ایک بجلی گری اور اسے خاکستر کر دیا۔ اہل شام نے یہ دیکھ کر پتھراؤ اور محاصرہ روک دیا۔ حجاج نے کہا تمہارا برا ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دور قدیم میں آگ کا نازل ہونا قربانی کے قبول ہونے کی علامت تھا؟ گویا پروردگار نے تمہارا جہاد قبول کر لیا ہے اور آگ نازل ہو گئی ہے۔ یہ ریفرنس ہے تاریخ الخمیس 305/2 سے۔
فتوح ابن عاصم میں ہے کہ حجاج نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ چاروں طرف سے مکہ کو گھیر لیں۔ چنانچہ ابن زبیر کا محاصرہ شدید ہو گیا اور حجاج کے سپاہیوں نے منجنیقوں سے پتھراؤ شروع کر دیا اور خانہ خدا کو اپنا نشانہ قرار دیا۔ مسجد الحرام میں پتھر برسات کے قطرات کی طرح گر رہے تھے اور پتھراؤ کرنے والے ذرا بھی رک جاتے تو حجاج انہیں گالیاں دیتا اور قتل کی دھمکی دیتا، جس کے بارے میں اشعار بھی نظم کیے گئے ہیں۔ یہ ریفرنس ہے الفتوح 275/6 اور 276 سے۔ اگلا سب ٹائٹل ہے قارئین، خانہ کعبہ کے جلنے پر حجاج کا ترانہ۔ الفتوح کے مطابق حجاج اور اس کے ساتھی مسلسل خانہ خدا پر پتھراؤ کرتے رہے یہاں تک کہ زمزم کی طرف والی دیوار بالکل گر گئی اور باقی اطراف بھی بوسیدہ ہو گئے۔ اس کے بعد حجاج نے حکم دیا کہ تیل کے کوزہ اور آگ رکھ کر پھینکی جائے، جس کے نتیجے میں تمام پردے راکھ ہو گئے اور حجاج کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا، بلکہ فخریہ اشعار بھی پڑھتا رہا۔ فتوح ابن عاصم 275 اور 276 کا ریفرنس آ رہا ہے یہاں پہ۔ طبری وغیرہ کا بیان ہے کہ حجاج اور ابن زبیر کے درمیان یہ معرکہ جاری رہا یہاں تک کہ ابن زبیر کے ساتھی سب چھوڑ کر الگ ہو گئے اور تمام اہل مکہ حجاج سے پناہ مانگنے لگے اور ابن زبیر کے ساتھی بری طرح پسپا ہو گئے۔ حد یہ ہے کہ 10,000 پناہ مانگنے والوں میں ابن زبیر کے دونوں بیٹے حمزہ اور خبیب بھی شامل تھے، جو اپنے لیے امان طلب کر رہے تھے۔ ابن زبیر کا آخری پیغام۔ شدید ترین جنگ کے بعد ابن زبیر کا قتل واقع ہوا اور حجاج نے اس کا سر عبداللہ بن صفوان اور امارہ بن عمرو بن حزم کے سر کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا۔ وہاں وہ سر نصب کر دیا گیا اور پھر عبد الملک بن مروان کے پاس لے جایا گیا۔ اس کا ریفرنس ہے طبری سے، صفحہ 202/8 سے لے کے 205 تک۔ تاریخ ابن کثیر میں ہے کہ ایک مرد ازدی کے ساتھ، میں دوبارہ پڑھتی ہوں، تاریخ ابن کثیر میں ہے کہ ایک مرد ازدی کے ساتھ سارے سر روانہ کر دیے گئے اور انہیں حکم دیا کہ جب مدینہ سے گزریں تو پہلے ان سروں کو وہاں نصب کرنا، اس کے بعد شام لے جانا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور عبد الملک نے انہیں 500 دینار انعام دیا اور پھر حجاج کو حکم دیا کہ ابن زبیر کے جسم کو منکسہ کے مقام پر لٹکا دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا اور پھر اسے اتار کر دفن کر دیا گیا۔ یہ ریفرنس ہے تاریخ ابن کثیر 232/8، فتوح بن عاصم 279/6 سے۔ ذہبی کا بیان ہے کہ جب عبد الملک بن مروان کی حکومت مستحکم ہو گئی تو اس نے حرمین کا حاکم حجاج کو بنا دیا اور اس نے کعبے میں ابن زبیر کی تعمیر کو توڑ ڈالا اور اسے منجنیق کا نشانہ بنا دیا، جس سے حجر اسود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ریفرنس تاریخ الاسلام ذہبی 115/3۔ حجاج اور اصحاب رسول کی گردنوں پر مہر۔ طبری وغیرہ کا بیان ہے کہ حجاج سفر میں مدینے کی طرف گیا اور 3 ماہ قیام کر کے اپنا روب جماتا رہا۔ بنی سلمہ کے قبیلے میں ایک مسجد بھی بنوائی جو اسی کے نام سے موسوم ہے، اور اصحاب رسول کو اس قدر ذلیل کیا کہ ان کی گردنوں پر مہر لگا دی۔ جابر بن عبداللہ کی مہر ان کے ہاتھ پر لگی اور انس کی مہر ان کی گردن پر، تاکہ اسے نشان ذلت قرار دیا جا سکے۔ اس کے بعد سہل بن سعد کو طلب کیا اور پوچھا کہ تم نے امیر المومنین عثمان کی مدد کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے مدد کی ہے۔ کہا تم جھوٹے ہو، اور اس کے بعد حکم دے دیا کہ گردن پر سیسے کی مہر لگا دی جائے۔ یہ ریفرنس ہے طبری 206/7، حوادث سن 74 ہجری سے۔ خاتمہ انقلاب حرمین۔ اس طرح حرمین کا انقلاب تو ختم ہو گیا، لیکن دوسرے مقامات پر شعلے بھڑکنے لگے، اور سن 65 ہجری میں کوفہ میں توابین کی جماعت کھڑی ہو گئی جس کا نعرہ تھا یا سارۃ الحسین۔
اور ان لوگوں نے لشکر خلافت سے عین الورد میں مقابلہ کیا اور بالآخر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 66 ہجری میں مختار نے کوفے میں قیام کیا اور قاتلان حسین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کا کام شروع کیا۔ اس کے بعد علویین کے انقلابات شروع ہوئے، جن میں سر فہرست حضرت زید اور ان کے فرزند یحییٰ کا قیام ہے۔ اس کے بعد رضائے آل محمد کے نام پر عباسیوں کا قیام، جس کا مقصد بنی امیہ کی عمارت سلطنت کو منہدم کر کے بنی عباس کا اقتدار قائم کرنا تھا اور اسے آل محمد کی حمایت کا نام دینا تھا۔ چنانچہ ابو سلمہ خلال نے اپنا لقب وزیر آل محمد قرار دیا تھا اور ابو سلمہ کو امیر آل محمد کے لقب سے پکارا گیا تھا۔ تاریخیوں نے تاریخ یعقوبی میں 345/2 کا سے ریفرنس آ رہا ہے اور 352 اور 353 سے۔ ابن اسیر 144/5 اور 148 حوادث سن 130 ہجری سے، اور مروج الذہب کا سے ریفرنس آ رہا ہے 286/3 سے۔ سامعین کرام، 19ویں پارٹ کی ریڈنگ جو ہے وہ جاری ہے پیج 226 سے۔ پیج 226 کا تقریباً اختتام ہونے جا رہا ہے اور اس کا سب ٹائٹل ہے انقلابی جماعتیں اور ائمہ اہل بیت۔ یہ تمام انقلابات شہادت امام حسین کے زیر اثر وجود میں آئے تھے، لہٰذا ائمہ اہل بیت نے اس آواز کو غنیمت شمار کرتے ہوئے اپنے جد بزرگوار رسول اکرم کی شریعت کی تجدید کا کام شروع کر دیا اور ان کے مٹے ہوئے آثار کو زندہ کرنے لگے۔ احکام اسلام کی نشر و اشاعت میں ان کا مدرسہ میدان عمل میں آ گیا، اور ایک واقعہ کربلا سے دونوں کام ہو گئے۔ اموی خلافت کا خاتمہ بھی ہو گیا اور سنت پیغمبر اور احیاء احکام الہیہ کا عمل بھی انجام پا گیا۔ اور سامعین کرام، اس کے بعد میں اب ہم اس صفحے کی ریڈنگ کرنے کے بعد میں اب ہم فصل پنجم پہ پہنچے ہیں اور پیج کا نمبر ہے 229، کیونکہ ایک پیج جو ہے اس میں بیچ میں خالی چھوڑا گیا ہے۔ تو فصل پنجم جو ہے اس کا موضوع ہے واقعہ کربلا کے بعد ائمہ اہل بیت کے ہاتھوں اسلام حقیقی کا سماجی رواج۔ مذکورہ والا تمام حوادث و مصائب کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض باضمیر افراد کا ضمیر گہری نیند سے جاگ اٹھا اور انہیں خلافتی حالات سے فطری طور پر نفرت ہو گئی، اور اس کے زیر اثر اسلامی حلقوں کے ان افراد میں محبت اہل بیت کا جذبہ پھیل گیا جو حکومت کی روٹیوں پر نہیں پل رہے تھے۔ بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتی لڑائی کے زیر اثر باشعور افراد کو مزید موقع ملا کہ وہ امام باقر اور امام صادق کے گرد جمع ہو جائیں، اور ان دونوں حضرات کو بھی موقع ملا کہ وہ رسول اکرم کے واقعی احکام کو سماج میں رواج دیں اور خلفاء کی تحریفی احکام کی کمزوریوں کا اظہار کریں، قرآن مجید کے بارے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کریں، اور کبھی کتاب جامعہ کے حوالے سے اور کبھی رسول اکرم کے نام سے اور کبھی بغیر کسی حوالے کے واقعی احکام الہیہ کی ترویج کریں۔ اس سلسلے میں امام صادق کو دیگر تمام ائمہ کرام سے زیادہ موقع ملا، اور کبھی کبھی آپ کے پاس کئی ہزار طالبان علم و راویان احادیث جمع ہو گئے کہ بعض اصحاب حدیث نے ان کے ناموں کی تعداد 4000 تک پہنچا دی ہے۔ اس کا ریفرنس آ رہا ہے ارشاد مفید متوفی 413 ہجری، صفحہ 254، اعلام الورا طبرسی 6 صدی، صفحہ 276۔ حافظ ابن عقدہ احمد بن محمد بن سعید الحمدانی کوفی، جو زیدی جاروردی مذہب کے ماننے والے تھے، انہوں نے 300
32 میں ہجری میں وفات پائی۔ ان کی تالیفات میں امام جعفر صادق سے روایت کرنے والے افراد کے اسماء الرجال ہیں، جن کی تعداد 4000 بتائی گئی ہے، اور ہر شخص کی حدیث کو بھی نقل کیا گیا ہے۔ سامعین، اسماء الرجال چونکہ کتاب کے نام ہے، اس لیے اس کو انورٹڈ کامرز میں دیا گیا ہے۔ امام موسی کاظم کے زمانے میں اصحاب اہل بیت اور شیعوں کی ایک جماعت تھی جو امام کی خدمت میں آبنوس کی تختیاں لے کر آتے تھے، اور جیسے ہی امام نے کوئی لفظ ارشاد فرمایا یا کسی حادثے میں کوئی فتویٰ دیا فوراً محفوظ کر لیا کرتے تھے، اور اسی طرح دیگر ائمہ کے اصحاب بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ کتابیں بھی ہزاروں تک پہنچ گئیں، اور نجاشی اور شیخ طوسی نے ان کی بھی ایک فہرست تیار کر دی، اور اپنی اپنی مخصوص سند کے ساتھ ان کتابوں کو ان کے مؤلفین کے نام سے روایت کرنے لگے۔ ائمہ معصومین کے زمانے میں یہ اصلیں تیار ہو گئی تھیں، اور اصل علم حدیث کے اعتبار سے اس کتاب کا نام تھا جس میں مؤلف ان تمام احادیث کو جمع کر لیتا تھا، جنہیں خود امام علیہ السلام سے سنتا تھا یا کسی سننے والے سے نقل کرتا تھا، اور اس کا کوئی مدرک، کوئی دوسری کتاب یا تالیف نہیں تھا۔ ان اصحاب اصول کا طریقہ یہ تھا کہ روایت سننے کے بعد فوراً محفوظ کر لیتے تھے کہ کہیں پوری روایت یا اس کا کوئی حصہ ابتدا اور زمانے سے بھول نہ جائے۔ قدیم علماء نے امیر المومنین کے عہد سے امام عسکری کے دور تک ان اصول کی تعداد 400 بتائی، اور ان کا بیشتر حصہ امام صادق علیہ السلام کا تالیف کردہ ہے، چاہے ان میں صرف امام صادق کی حدیثیں ہوں یا امام باقر اور امام کاظم کی حدیثیں بھی شامل ہوں۔ ان تمام احادیث کی جامع کتاب جو سب سے پہلے عالم وجود میں سقط الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی متوفی 329 ہجری کے ہاتھوں میں آئی، اور وہ کتاب کافی ہے۔ وہ کتاب کافی ہے کا سامعین مطلب ہے کہ کتاب کا نام کافی ہے، کافی انورٹڈ کامرز میں لکھا ہوا ہے، جس میں مؤلف نے تمام چھوٹے چھوٹے اصول اور کتب کی احادیث کو جمع کر دیا، اور اس راہ میں 20 سال صحرا نوردی کی ہے۔ اسی کافی اور دیگر اصول اور تالیفات کا دوسرا مجموعہ شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویہ متوفی 381 ہجری نے فقہ سے متعلق روایات کو یکجا کر کے تیار کیا، اور اس کا نام من لا یزر الفقیہ رکھا ہے، جو فقہ اہل بیت کا پہلا حدیثی مجموعہ ہے۔ اور پھر اسی انداز پر شیخ ابو جعفر محمد بن الحسن طوسی نے کتاب تہذیب الاحکام تیار کی ہے، جس میں شیخ مفید کی کتاب المقنعہ کی شرح ہے، اور پھر کتاب استبصار تیار کی ہے جس میں زیارت کے اختلاف یہ کچھ مس پرنٹ ہے جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، میں دوبارہ اس کو پڑھتی ہوں۔ پھر کتاب استبصار تیار کی ہے جس میں روایات کے اختلاف کو حل کیا ہے، اور ان سب کا نام کتب اربعہ ہو گیا ہے، جو مدرسہ اہل بیت میں روز تالیف سے آج تک تعلیمات کا محور و مرکز بنی ہوئی ہیں، اور ان کی حیثیت مدرسہ خلافت کی صحاح ستہ سے ملتی جلتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ مدرسہ امامت قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کے مکمل طور پر صحیح ہونے کی ضمانت نہیں لیتا ہے۔ عصر کلینی وغیرہ میں انداز تدریس، یہ اگلا سب ٹاپک ہے جس میں تحریر ہے کہ جناب کلینی اور ان کے قبل و بعد کے زمانے کے
تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں تدریس کا انداز یہ تھا کہ استاد پوری اصل یا کتاب کو شاگردوں کے سامنے خود پڑھ کر سناتا تھا۔ کوئی ایک شاگرد پڑھتا تھا اور باقی سنتے تھے کہ استاد نے کسی مقام پر کوئی تبصرہ تو نہیں کیا ہے، اور اس کے بعد استاد ان شاگردوں کو اجازت دیتا تھا کہ اس کے حوالے سے اس کتاب کو نقل کر سکتے ہیں، جس کو اجازہ روایت کہا جاتا تھا، اور اس کے ذریعے شاگرد کا سلسلہ صاحب کتاب سے مل جاتا تھا، اور یہی شاگرد آئندہ نسل کے لیے شیخ الحدیث بن جاتا تھا، اور اگلی نسل کو انہی دونوں طریقوں سے اجازت دے دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ شیخ طوسی کا زمانہ آ گیا اور انہوں نے 448 ہجری میں نجف اشرف منتقل ہو کے وہاں ایک حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی۔ تاسیس حوزہ نجف کے بعد، یہ اگلا سب ٹائٹل ہے جس میں تحریر ہے، شیخ طوسی نے 448 ہجری میں حوزہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی اور تمام زندگی 460 ہجری تک اس کی نگرانی اور رہنمائی کرتے رہے۔ اس حوزے میں یہی کتب اربع درسیات کا محور و مرکز تھیں، اور انہیں اسی انداز سے پڑھایا جاتا تھا کہ پڑھنے والے کا سلسلہ صاحب کتاب سے متصل ہو جائے۔ حوزہ نجف کے انداز پر ہی دوسرے چھوٹے چھوٹے مختلف حوزات علمیہ چل رہے تھے، اور اس طرح یہ کتابیں مرکزی حیثیت کی مالک بنی رہیں، اور ان کا انداز بالکل الفیہ ابن مالک جیسا رہا کہ اسے روز اول سے آج تک طلاب اپنے اساتذہ سے پڑھ رہے ہیں، یا جس طرح طب اور فلسفہ میں ابن سینا کی کتابوں کا حال ہے کہ روز اول سے آج تک ان کی تعلیم دی جا رہی ہے، یا بعض دیگر کتب کی حیثیت ہے کہ انہیں نسلوں میں مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کتب احادیث کی اہمیت دیگر کتب سے زیادہ رہی، اور انہیں سماعت، قرات اور اجازہ کے ذریعے ہر نسل میں آگے بڑھایا گیا ہے، جیسے کہ ان بعض اعزازات سے اندازہ ہوتا ہے جنہیں علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی 27ویں جلد میں جمع کیا ہے، اور میرے جد بزرگوار شیخ المحدثین مرزا محمد شریف العسکری نے مزید 5 جلدوں میں بطور مستدرک جمع کیا ہے۔ ان اجازات کی، جن میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ کتب احادیث کی قرأت کا سلسلہ دور مؤلف سے مل جاتا ہے، بہترین مثالوں میں شیخ فخر الدین محمد متوفی 771 ہجری، ابن العلامہ الہلی الحسن بن یوسف بن علی بن مطہر کا اجازہ ہے جو انہوں نے شیخ محسن بن مظاہر کو عنایت فرمایا ہے، اور اس میں تصریح کی ہے کہ میں نے ان کو اجازت دی ہے کہ یہ میری طرف سے شیخ العظم امام اقدم مقرر قواعد شریعت شیخ الشیعہ عماد الدین ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کے مؤلفات کی روایت کریں، جس میں سے کتاب تہذیب الاحکام کو میں نے اپنے والد بزرگوار سے بطور درس پڑھا ہے، اور اس کی قرأت جرجان میں 712 ہجری میں تمام ہوئی، اور میرے والد نے اپنے والد ابو المظفر یوسف بن علی بن مطہر سے پڑھا اور ان سے اجازہ روایت لیا ہے، اور حضرت یوسف موصوف نے اسے شیخ معمر بن حبت اللہ بن نافع الوراق سے پڑھ کر اجازہ حاصل کیا، اور معمر مذکور نے فقیہ ابو جعفر محمد بن شہر آشوب سے پڑھ کر اجازہ لیا ہے، اور ابن شہر آشوب نے خود اس کے مصنف ابو جعفر محمد بن الحسن طوسی سے پڑھا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ میرے جد نے اس کتاب تہذیب کو شیخ یحییٰ بن محمد بن یحییٰ بن فرج السوراوی سے پڑھ کر اجازہ لیا، انہوں نے فقیہ الحسین بن حبت اللہ سے پڑھ کر اجازت لیا، انہوں نے شیخ مفید ابو عبداللہ محمد بن حسن طوسی سے پڑھ کر اجازت لیا، اور انہوں نے اپنے والد سے اجازت لیا تھا، اور میرے پاس اس کتاب کی ایک جلد موجود ہے جسے شیخ مفید نے اپنے والد سے پڑھا ہے، اور وہ ان کے والد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، اور میں نے بھی اس کتاب کو اپنے والد سے پڑھا ہے اور باقی جلدوں کو دوسرے نسخوں سے پڑھا ہے۔
اس کے علاوہ کتاب نہایت والجمل کو میں نے اپنے والد سے پڑھا ہے اور انہوں نے دوسرے طریق سے اپنے والد سے روایت کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے بہار 223/107 سے۔ اجازے کی یہ قسم جو علامہ ہلی کے فرزند نے شیخ محسن بن مظاہر کو عنایت فرمائی ہے، اس میں اجازت دینے والے نے، جس کا دور 8ویں صدی ہجری کا نصف دوم ہے، اس انداز سے بیان کیا ہے کہ میں نے شیخ طوسی کی تہذیب اپنے والد محترم سے درس کر کے پڑھی ہے اور انہوں نے اپنے شیخ سے پڑھی ہے اور ان کے شیخ نے اپنے شیخ سے پڑھی ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اس شیخ الحدیث تک پہنچ گیا ہے جس کا خود مؤلف کتاب شیخ طوسی سے پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد یہ تصریح بھی ہے کہ میں نے کتاب تہذیب کا جو حصہ اپنے والد سے پڑھا ہے وہ خود شیخ طوسی کے قلم سے تھا، جن کا انتقال 5ویں صدی کے نصف اول میں ہوا، اور اس طرح 8ویں صدی کے نصف دوم کو 5ویں صدی کے نصف اول سے متصل کر دیا۔ یہ نوٹ جناب ذیشان جوادی کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد کتاب النہایت کے اجازے میں تحریر کیا ہے کہ میں نے اسے اپنے والد علامہ ہلی سے درس کر کے پڑھا ہے، پھر شیخ محسن کو ایک دوسرے طریقے سے روایت کرنے کی بھی اجازت دی ہے، جس کا سلسلہ دوسرے افراد کے ذریعے مؤلف کتاب تک پہنچ جاتا ہے۔ اجازے کا یہ انداز جس میں ایک رسالے کی شکل میں شیخ اپنے شاگرد کو کسی ایک کتاب یا متعدد کتاب کے روایت کرنے کی اجازت دیتا ہے، اس میں کبھی تمام شیوخ کا ذکر ہوتا ہے اور کبھی ان کا ذکر نہیں بھی ہوتا۔ اس کے بعد جہاں شیوخ کا ذکر ہوتا ہے وہاں بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سند قرأت کو تسلسل کے ساتھ ذکر مؤلف تک پہنچا دیا جائے، جیسے کہ فخر الدین کے اجازے میں دیکھا گیا ہے، ورنہ عام طور سے اس انداز سے ذکر ہوتا ہے کہ میں نے اس کی روایت فلاں سے ان فلاں کی ہے، یا حدثنی فلاں ان فلاں، یا اخبرنی فلاں ان فلاں، تاکہ سند مختصر ہو جائے۔ سلسلہ اجازات میں یہ طریقہ کار عام طور سے رائج رہا ہے کہ جس کی مثال علامہ ہلی حسن بن یوسف متوفی 726 ہجری میں پائی جاتی ہے، جو انہوں نے سید مہنا بن سنان المدنی متوفی 754 ہجری کو دیا ہے کہ اس میں اس انداز سے تحریر فرمایا ہے کہ اصحاب سالفین کی کتابوں سے جو میں نے روایت کی ہے اپنے ان اسناد کے ذریعے جو ان حضرات کو مسلسل ہیں، آخر میں بیان کیا ہے کہ میں نے شیخ طوسی کی کتابوں کی روایت کی اجازت بھی انہیں انہی طریقوں سے دی ہے جو مجھ سے میرے والد کے ذریعے شیخ تک پہنچتے ہیں۔ اور یہاں علامہ ہلی نے اپنے فرزند فخر الدین کی طرح پورے سلسلے کا ذکر نہیں کیا ہے کہ میں نے اپنے والد شیخ یوسف سے پڑھا ہے اور انہوں نے فلاں سے پڑھا ہے اور یہ سلسلہ شیخ طوسی تک پہنچ گیا ہے، بلکہ کتاب کافی کی روایت میں قدر تفصیل سے کام لیا ہے اور لکھا ہے کہ اس میں مذکورہ روایات میں نے اپنے والد شیخ ابوالقاسم جعفر بن سعید اور جمال الدین احمد بن طاؤس وغیرہ سے ان کے اسناد کے ساتھ شیخ مفید محمد بن محمد ابن النعمان اور انہوں نے ابوالقاسم جعفر بن محمد بن بلویا سے اور انہوں نے محمد بن یعقوب کلینی سے روایت کی ہے اور انہوں نے ان افراد سے روایت کی ہے جن کا سلسلہ ائمہ معصومین تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ عبارت بھی ہے کہ اس اجازے کو حسن بن یوسف بن المطہر ہلی نے ذی الحجہ سن 719 میں حلہ میں تحریر کیا ہے۔ اس اجازے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ نے لفظ روایت ان کا لفظ
استعمال کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے شیخ سے سنا ہے اور شیخ نے شیخ سے سنا، اور اسی طرح یہ سلسلہ صاحب کتاب تک پہنچ گیا اور ان کا سلسلہ رک گیا ہے۔ اس کی ایک مثال علامہ مجلسی کے اجازے میں پائی جاتی ہے، جو انہوں نے اردبیلی کی ان کو عنایت فرمایا ہے، اور اس طرح لکھا ہے کہ اما بعد، میرے سامنے حاجی محمد اردبیلی نے پڑھا ہے اور مجھ سے سنا ہے بہت سے دینی علوم کو، خاص طریقے سے کتب احادیث کو جنہیں ائمہ معصومین سے نقل کیا گیا ہے۔ پھر مجھ سے اجازہ روایت طلب کیا تو میں نے پروردگار سے خیر طلب کرتے ہوئے انہیں اجازت دے دی کہ میری طرف سے روایت کر سکتے ہیں، کہ مجھے بھی اپنے اساتذہ اور مشائخ سے حق روایت تو اجازت حاصل ہے، کہ مجھ سے ایک جماعت نے بیان کیا جس کے سامنے میں نے پڑھا ہے یا سنا ہے، اور ان میں سے میرے والد علام اور ان کے استاد مولانا حسن علی شوستری بھی شامل ہیں، اور ان حضرات کو حق روایت و اجازت شیخ الاسلام بہار الملت محمد العاملی سے ان کے والد کے حوالے سے ملا ہے۔ اور اس طرح علامہ مجلسی نے اس اجازے کی سند کو شیخ محمد فخر الدین اور ان کے ذریعے سے ان کے والد علامہ ہلی سے ملا دیا، اور پھر اسے شیخ مفید اور کلینی اور صدوق تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سند کا ذکر ہے جہاں یہ بیان کیا ہے کہ مجھ سے مذکورہ افراد نے بیان کیا اور انہوں نے فلاں افراد سے حق روایت حاصل کیا تھا، اور یہ سلسلہ مشائخ شہید محمد بن مکی 786 ہجری سے مل جاتا ہے۔ آخر میں اس طرح تمام کیا ہے کہ اس اجازے کو اپنے ہاتھ سے محمد بن باقر محمد تقی نے 1098 میں تحریر کیا ہے، اور اس کا ریفرنس آ رہا جامع الروات 549/2 اور 552۔ اسی طرح کے بہت سے اجازے بہار الانوار کی کتاب الاجازات میں پائے جاتے ہیں، جہاں اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ ان کتابوں کو شیوخ کے سامنے پڑھا گیا اور انہوں نے روایت کا اجازہ دیا ہے، جیسے کہ الشیخ حسن بن مولا عبداللہ نے محمد تقی مجلسی کو 1034 ہجری میں اجازت دیا، اور لکھا ہے کہ انہوں نے تہذیب الاحکام کا بیشتر حصہ میرے سامنے پڑھا اور سنا ہے، اور ملا یظہر الفقیہ کا نام بھی زیادہ حصہ پڑھا ہے، اور کافی کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں۔ اس کا ریفرنس ہے بہار 3842/110، 38 سے 42/110، یا ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں 38/110 سے لے کر 42 تک۔ پھر ملا محمد تقی مجلسی کے اجازے میں یہ عبارت ہے کہ انہوں نے مرزا ابراہیم کو دیا ہے کہ مجھے قرأت اور سماعت اور اجازت کی بنیاد پر بہار الملت محمد العاملی نے شیخ سردار العالی شیخ عبد العالی کے حوالے سے اجازت دیا ہے، اور اس کا ریفرنس آتا ہے بہار سے 67/110 سے لے کے 73 تک۔ اور یہی انداز محمد بن حسن الحر العاملی متوفی 1104 ہجری کے اجازے میں پایا جاتا ہے، جو انہوں نے شیخ محمد فاضل مشہدی کو اس انداز سے دیا ہے کہ انہوں نے بقدر ممکن میرے سامنے پڑھا ہے، جس میں کتاب ملا یظہر الفقیہ اول تا آخر تک ہے، اور کتاب الاستبصار بھی مکمل ہے، اور کتاب اصول کافی بھی مکمل ہے، اور کتاب التہذیب کا بیشتر حصہ اور ان کا پڑھنا بھی بحث، تنقید اور تدقیق کے ساتھ تھا۔ انہوں نے خوب پڑھا، بہترین پڑھا، استفادہ کیا، بلکہ اس سے زیادہ افادہ کیا کہ ان میں کوشش اجتہاد اور فہم روایت کی قابلیت اور استعداد پائی جاتی ہے، اور وہ صرف نقل حدیث کے نہیں بلکہ نقد حدیث اور درایت کے بھی اہل تھے۔ اور پھر بھی انہوں نے مجھ سے اجازت طلب کیا تو میں نے فقط اس طلب کو قبول کر لیا۔ ریفرنس آ رہا ہے بہار 107/110 سے لے کر
109 تک۔ یہ اجازے کی ایک قسم تھی جسے شیخ الحدیث مستقل رسالے کی شکل میں تحریر کیا کرتے تھے، اور ایک دوسری قسم تھی جسے کتاب ہی پر لکھ دیا جاتا تھا، جیسے کہ علامہ مجلسی نے وہ 5 اجازے ہیں جو انہوں نے اپنے شاگرد محمد شفیع تویسر کافی کو عنایت فرمائے، اور ہم نے کتاب اصول کافی کے اواخر میں ان کا مشاہدہ کیا، جن کی تصویر بھی اس کتاب کے آخر میں شامل کرتی ہے۔ ان اجازوں میں پہلا اجازہ کتاب العقل و توحید کے آخر میں نقل کیا گیا ہے، جو کافی طبع تہران کے 177/1 پر ہے، جس کی عبارت یہ ہے کہ یہاں تک مولا فاضل محمد شفیع تویسر کافی نے سماعت، تصحیح، تدقیق اور ضبط کے ساتھ مختلف مجالس میں پڑھا ہے، جس کی آخری مجلس 15 جمادی الاولیٰ سن 1083 میں تھی، اور پھر میں نے انہیں اپنی طرف سے تمام روایات نقل کرنے کی اجازت دے دی کہ یہی اجازت مجھے میرے شیوخ اور اسلاف سے حاصل ہے، اور اس کی متعدد سندیں ہیں جو ان حضرات تک پہنچ جاتی ہیں، اور اسے اپنے خطی ہاتھوں سے احقر محمد باقر بن محمد تقی نے ہم 2 صلوات کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ دوسرا اجازہ کافی کے جزء دوئم کے آخر میں مذکور ہے، جو مطبوعہ تہران کے 376/1 کے مقابل ہے، اور اس کی تاریخ پہلے اجازے کے 6 ماہ بعد کی ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ اسے موصوف نے مختلف مجالس میں تمام کیا ہے، جن کی آخری مجلس ذیقعد 1083 میں تھی، اور اسے سن کر میں نے اجازت دے دی ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر ہم اپنی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا باقی بیان جو ہے، جو کہ تیسرے اجازے سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہم اگلی نشست میں وہاں سے ہم ریڈنگ شروع کریں گے۔ اس وقت ہم صفحہ 237 کے تقریباً آخر تک پہنچنے والے ہیں۔ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، اور دعا کی، اور آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلے حصے کے ساتھ میں۔ التماس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔